سید ابن طاؤس ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں تشیع کے، بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے جیسے ہمارے یہاں مفاتی ہے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اقبال. وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آج کی رات، یعنی یہ جو آخری رات ہے، آج کی رات یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام گناہ جو اس نے سال بھر کیے ہیں وہ سب نیکیوں میں بدل جائیں اور وہ خامیاں ختم ہو جائیں، تو اتنا کرے کہ صرف 2 رکعت نماز آج کی رات پڑھ لے. 2 رکعت نماز، سال بھر ایک طرف ہے اور یہ 2 رکعت نماز ایک طرف ہے. اس کے 3 طریقے سید نے بتائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ مجلس عزا چاند رات کی مجلس عزا ہے. پورے سال اگر شیعہ کسی رات کا انتظار کرتا ہے تو وہ یہ رات ہے. ہمیں عید کا انتظار نہیں ہوتا، بقرعید کا انتظار نہیں ہوتا، رجب کا انتظار نہیں ہوتا، شب رات کا انتظار نہیں ہوتا. اگر شیعہ تڑپ کے انتظار کرتا ہے تو محرم کا انتظار کرتا ہے. وہ دن آ گئے، وہ راتیں آ گئیں، وہ لمحات آ گئے. اور لمحات نہیں آئے، یاد رکھیے گا، کوئی مہینہ ہماری طرف نہیں آیا، کوئی تاریخ ہماری طرف نہیں آئی، کوئی دن ہماری طرف نہیں آیا، بلکہ ہماری طرف کچھ ہستیاں آئی ہیں جو 10 دن ہماری مہمان رہیں گی اور ہم ان کے میزبان رہیں گے. حیثیت کی بات ہوتی ہے. جتنا بڑا مہمان آتا ہے اتنا بڑا انتظام کیا جاتا ہے. انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں، لہذا اپنی حیثیت سے بڑھ کے انتظام کرتا ہے. اچھا، جتنا بڑا مہمان ہوتا چلا جائے گا اتنا بڑا انتظام بڑھتا چلا جائے گا. اگر مہمان کوئی عام آدمی ہے تو انتظام بھی ویسا ہوگا. مہمان کوئی اور ہے، جس طریقے سے مہمان کا معیار بڑھے گا ویسے ویسے انتظام کا معیار بھی بڑھ جائے گا. فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، سچ بتائیے گا، جو ہستیاں آپ کے یہاں مہمان ہوئی ہیں، کیا کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہے؟ کون ہو سکتا ہے جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا؟ اے محمد، اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب خلقت کائنات محمد تمہارا مہمان ہے. کون مہمان ہے؟ سیدہ تمہاری مہمان ہے. صلوات مل جل کے پڑھیں پر محمد وآل محمد. کائنات کی عظیم ہستیاں آپ کی مہمان ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا. اور جب تک مہمان گھر میں رہتا ہے میزبان کوئی حرکت ایسی نہیں کرتا جو مہمان کو بری لگے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر میں جب تک مہمان رہتا ہے تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بآواز بلند نہ بولا جائے، کوئی ایسا جملہ یا ایسا کلمہ زبان پر جاری نہ کیا جائے جو مہمان کی طبیعت پر ناگوار گزرے. تو کم سے کم ہم 12 دن یہ کوشش کریں کہ اپنی وہ حرکتیں جو ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے، کوشش کریں کہ ان سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس لیے کہ مہمان اہل بیت ہیں. یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، چونکہ سال ختم ہو گیا اور ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہر انسان اپنی جگہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ جو سال گیا ہے اس نے اس سال میں کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں. ایک سال جا رہا ہے نا، ایک سال گزر گیا ہے، تو اب ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو سال گزرا ہے 1442 ہجری کا، ہم نے اس میں کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، یا کیا کھویا کیا پایا. آیا میں نے اس میں جھوٹ بولا ہے، میں نے اس میں غیبت کی ہے، میں نے اس میں بغض کیا ہے، میں نے اس میں حسد کی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ قوم میں اختلاف پیدا ہو. جو میں نے کیا ہے، آج یہ آخری رات ہے، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ہم ایک رات میں جو پیچھے کیا ہے اس سب کو مٹا دیں؟ ہو سکتا ہے؟ بھائی پورا سال ہے، 365 دن ایک طرف ہے، اور یہ آج کی رات جو صبح کی اذان تک تمہارے پاس ٹائم ہے یہ بچا ہوا ہے. مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو خامیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہم نے سال بھر کی ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ اس رات میں ہم اسے مٹا دیں؟ ہر آدمی کہے گا نہیں مولانا، اس لیے کہ خطائیں ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. بھائی آدمی خطا جب یاد نہیں کیے ہوئے تو پھر اس کی تلافی کیسے کرے گا؟
اچھا بیٹھ کے پوری رات توبہ کر لے، یہ ممکن ہے؟ پروردگار یہ سال جو گزرا ہم سے جو خطائی ہوئی معاف کر دے، یہ کر دے؟ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تمہارا خیال رکھتا ہے اور اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس نے اس کا انتظام کیا ہے۔ سید ابن طاؤوس ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں تشیع کے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے جیسے ہمارے یہاں مفاتی ہے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اقبال۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آج کی رات، یعنی یہ جو آخری رات ہے، آج کی رات یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام گناہ جو اس نے سال بھر کیے ہیں وہ سب نیکیوں میں بدل جائیں اور وہ خامیاں ختم ہو جائیں، تو اتنا کرے کہ صرف 2 رکعت نماز آج کی رات پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز، سال بھر ایک طرف ہے اور یہ 2 رکعت نماز ایک طرف ہے۔ اس کے 3 طریقے سید نے بتائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو نماز صبح کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کیسے؟ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، ختم۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر انسان اور سکت رکھتا ہے تو بس اتنا کرے کہ سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ انعام کی تلاوت کرے اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد سید نے جو عظیم عمل بتایا وہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا اور یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات میں اس کے وہ سارے گناہ ختم کر دیے جائیں جو اس نے سال بھر کیے ہیں، تو بس اتنا کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ مبارک قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ آسان طریقہ ہے۔ کتنی منٹ لگیں گی؟ کتنے منٹ؟ 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کا سارا سال بھر کا معاملہ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا، اور آپ جب کل نئے سال میں داخل ہوں گے، جب پہلی محرم میں آئیں گے، تو آپ کا جو پرانا معاملہ ہے نا وہ صاف ستھرا ہوگا۔ اب سید کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ والی، تو اب کہتے ہیں کہ اس کا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس کے سارے سال کو نیکیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ کیا لکھا جائے گا؟ کہ اس نے سال بھر جو ہے وہ نیکیوں میں گزارا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ سال بھر ہم نے نیکیاں کی ہیں؟ نہیں کی ہیں، مگر لکھا کیا جائے گا؟ کہ نیکیوں میں گزارا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، سال بھر حادثوں سے محفوظ رہے گا، ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے گا، حادثے سے نہیں مرے گا، آگ لگنے سے نہیں مرے گا، پانی میں ڈوبنے سے نہیں مرے گا۔ اور تیسرا جملہ جو انہوں نے لکھا وہ عجیب ہے، کہتے ہیں اگر آج کی رات کو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ پڑھ کے مر گیا تو وہ سیدھا جنت جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات، یہ رات جو ہے یہ اہم ترین رات ہے، اور کہا کہ آج کی رات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھے اور صبح کا روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس کے سارے گناہ جو اس نے سال میں کیے ہیں اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ اب تیسری بات سن لیجئے۔ پوری دنیا میں محرم کا چاند نظر آتے ہی صفحہ ماتم بچ جاتی۔ کیوں بچتی ہے صفحہ ماتم؟ آپ نے سوچا؟ ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی وقت میں یہاں بھی صفحہ ماتم بچھی ہے، دہلی میں بھی صفحہ ماتم بچھی ہے، امریکہ میں بھی، ہر جگہ صفحہ ماتم بچھی ہے۔ کیوں بچھی ہے؟ یہ کون سا ایسا جذبہ ہے؟ ارے 1 سال بچھا لیجئے، 2 سال بچھا لیجئے، 10 سال بچھا لیجئے، 1400 سال ہو گئے، آج تک جذبہ کم نہیں ہوا۔ یہ جذبہ کیوں کم نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس جذبے کی ضمانت لی ہے رسول اللہ نے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قتل حسین سے مومن کے دل میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ نبی نے جو جملہ کہا ہے اس میں بڑی قید لگائی ہے، قلب مومن میں قتل حسین سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری جو کرے گا وہ مومن ہوگا، اس لیے کہ حرارت مومن کے دل میں پیدا ہوگی، منافق کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ مومن کے دل میں، آج آپ ایسے ہی سنیے آرام آرام سے، مومن کے دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے قتل حسین سے، اور جب وہ حرارت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے
وہ دعویٰ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک جذبہ قربانی پیدا نہ ہو. انسان قربانی کے لیے جب تک پیدا نہیں اپنے کو تیار نہیں کرے گا, اس کی جو ہے وہ محبت کا دعویٰ ادھورا رہے گا. کس چیز کی قربانی؟ اپنی جان کی قربانی نہیں, سب سے پہلے اپنے جذبات کی قربانی, احساسات کی قربانی, ارمان کی قربانی, جان کی قربانی, اولاد کی قربانی. اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے محبت کا اعلان کیجئے, ورنہ نہیں. اس لیے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ امام حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. کون سی آواز؟ وہ جو امام نے عصر عاشور بلند کی تھی, حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کرے گا. حسین نے وہاں کہا تھا کون ہے جو میری مدد کرے گا. آج جو یہ کہتا ہے میں محبت کر رہا ہوں, وہ اس آواز پر لبیک کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جعلی لبیک یا حسین کہنا اور ہے, میدان عمل میں آ کے لبیک یا حسین کہنا اور ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. تو قربانی کا جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ عزادار ہیں, ماتمدار ہیں. اس لیے کہ آپ کو ایک صلوات پڑھیں پر محمد. مولوی صاحب ادھر آئیے. اپنے جذبات کی قربانی دینا ہوگی, اپنے احساسات کی قربانی دینا ہوگی. اس لیے کہ تشیع آج تک قربانی کی وجہ سے زندہ ہے. کس وجہ سے زندہ ہے؟ قربانی کی وجہ سے زندہ ہے, ورنہ تشیع تو کب کی مٹ گئی ہوتی. بھائی اگر قربانی کا جذبہ نہ ہوتا تو کیا 2019 تک ایسے 40 ہوتا؟ آپ دنیا میں کسی کی زیارت پہ اتنی پابندی لگوا دیجئے اور پھر دیکھیے کہ ایسے زیارت ہو رہی ہے کہ نہیں. آپ جانتے ہیں پہلی پابندی کیا لگوائی گئی؟ پہلی پابندی یہ لگائی گئی, بادشاہ نے کہا کہ جو بھی حسین کی زیارت کرنے آئے گا اپنا مکان حکومت کو دے کے جائے گا. تو بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ کون اپنا مکان زیارت کے نام پہ ہمیں دے گا. جیسے یہ اعلان ہوا, چونکہ پہلے زیارت بند تھی, انہوں نے کہا ہم شرط یہی رکھیں گے کہ جسے بھیجیں گے اسے مکان ہمیں دینا ہوگا. صبح جو دروازہ کھلا تو مجمع کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا مجمع کس لیے آیا؟ کہ مکان لے لو, زیارت پہ بھیج دو. آپ نے نہیں پہنچا. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. مکان لے لو, زیارت پہ بھیج دو. بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ بھئی یہ کیا ہوا, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی قوم ہے کہ جو مکان دے کے زیارت پہ جا رہی ہے. مجمع پڑھنے لگا, ہر آدمی دور دور سے آتا ہے, کہتا ہے جی مکان کے کاغذ لیجئے, ہمیں زیارت پہ بھیج دیجئے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اب اس میں خالی مکان نہیں, کہو کہ اپنی پوری پراپرٹی جو زمین جائیداد ہے یہاں حکومت کو دو, تب جانا. رکے لوگ. جب مکان کی بات تھی لوگوں نے مکان دیا, جب زمین کی بات آئی تو لوگوں نے زمینیں دینا شروع کر دی. اب بادشاہ پریشان ہے. میں نے کیا کہا تھا جملہ, جو قربانی کا جذبہ رکھتا ہے وہی حسینی ہوتا ہے. نام کا حسینی ہونا اور ہے, کردار کا حسینی ہونا اور ہے. سن لیجئے گا کیا کہا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ شاید مکان کے ساتھ جب زمین جوڑیں گے تو مجمع کم ہو جائے گا. مجمع کم ہوا نہیں ہوا, مجمع اور بڑھ گیا. اتنا بڑا کہ بادشاہ کے سر میں درد ہو گیا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, یہ مجمع کیوں نہیں رک رہا؟ اس نے کہا یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کیوں نہیں رک رہا ہے, پلان تو آپ لے کے آ رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ یہ روک دے دو, لوگ یہ دے کے جانے لگے. تو کہنے لگے کچھ ایسا کہو کہ جس کے نام سے لوگ کانپ جائے. اب بس جملہ سن لیجئے گا, اپنی تقریر کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حکومت نے اعلان کر دیا کہ اب جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے اپنا ایک ہاتھ کٹوانا ہوگا. کتنا بڑا اعلان تھا, کتنا بڑا اعلان تھا. اب جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے اسے اپنا ایک ہاتھ. بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب ڈر کے مارے کوئی نہیں آئے گا, مگر اب صبح ہی صبح وزیر دوڑا ہوا آیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, قیامت آ گئی. کہا کیا؟ کہا پہلے تو آتے تھے 100-200, اب آئے ہیں ہزاروں. کہا کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہم نے پابندی میں یہ رکھ دیا. کہا نہیں, یہ سب کربلا جانے کے لیے آئے ہیں. بادشاہ باہر نکل کے آیا. اس نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بھائی بات یہ ہے, کل تک مجمع اس لیے کم تھا کیونکہ تمہاری شرط یہ تھی کہ مکان ہوگا تو جاؤ گے, زمین ہوگی تو جاؤ گے.
اب تم نے شرط آسان کر دی. ہمارے پاس مکیان اور جائیداد نہیں تھی, ہمارا ارمان دل میں تھا, تم نے ہاتھ کی بات کی ہے, ہاتھ سب کے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جذبات کی قربانی دے سکتے ہیں تو آپ حسینی ہیں, آپ عزادار ہیں, آپ ماتمدار ہیں. آج پوری دنیا میں دیکھیے, آپ وہاں سے چلیے امام بارگاہ عارفین سے اور چلے جائیے بھائی وراثت کے یہاں تک, سیاہ پرچم لگے ہوئے نظر آئیں گے آپ. ان جوانوں کو سلام ہے جنہوں نے یہ کیا ہے, اللہ انہیں سلامت رکھے. سب نے لگائے ہیں, بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے ہیں شہر میں. مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ یہ سب تو ہم نے کیا ہے, آیا یہ ہم نے حسین کے لیے کیا ہے یا کسی اور کے لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین نیت دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے آپ بہت بڑا انتظام کریں, حسین قبول نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کا انتظام معمولی ہو اور حسین قبول کر لیں. یہ تمیدی مجلس سے آپ سن لیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ انتظام بہت بڑا ہو مگر قبول نہ کیا جائے, اور ہو سکتا ہے انتظام کچھ نہ ہو اور قبول کر لیا جائے. دلیل ہے, دلیل کے طور پر میں بات عرض کروں گا آپ کی خدمت. ایران کے ایک بہت بڑے خطیب تھے, آیت اللہ لیول کے تھے. اتنا بڑا خطیب تھا کہ جب مراجع کے یہاں مجالس ہوتی تھی تو خطاب کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا. مرجع تقلید نیچے بیٹھتے تھے اور وہ منبر پہ جا کے خطاب کرتے تھے. آیت اللہ کوثری مشہور ترین خطیب ہے, روز عاشور ہے, ٹائم نہیں ہے, ایک بھی منٹ کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, مسلسل مجالسیں لگی ہیں. محلے کے چند بچے 10-10, 11-11, 12-12 سال کے چند بچے جمع ہوئے اور ان کے یہاں آ گئے. وہ مجلس پڑھ کے اترے, انہوں نے کہا حضور کہاں؟ کہا ہم نے کل ایک مجلس رکھی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں اور اس مجلس سے خطاب کریں. اب بلانے والے بچے ہیں اور جسے بلا رہے ہیں وہ ایران کا سب سے بڑا خطیب ہے, اس کا معیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کل ٹائم نہیں ہے, بالکل ٹائم نہیں ہے, کیونکہ کل مجھے کئی مجلسیں پڑھنا ہے, تم پھر بعد میں رکھ لینا. انہوں نے کہا نہیں مجلس ہے. جب انہوں نے زیادہ منع کیا تو اس میں سے ایک بچہ رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو انہوں نے کہا اس کا دل رکھنے کے لیے کہ کوئی بات نہیں بیٹا میں آ جاؤں گا مگر زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, بس 5 یا 10 منٹ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وقت مقررہ پہ جہاں ٹائم دیا گیا تھا آیت اللہ کوثری وہاں پہنچ گئے. اب جو دیکھا تو بچوں نے ایک چھوٹی سی چادر بچھائی ہے اور اس پہ چند بچے بیٹھے ہوئے. یہ گئے اور انہوں نے 5 سے 6 منٹ خطاب کیا اور مصائب کی ایک روایت پڑھی اور اس کے بعد اترے. اور اتر کے چلنے لگے تو ایک بچہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہا کہ آقا ہم نے آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے, وہ چائے پی کے جائیے گا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے چائے نہیں پینا, کہا نہیں پی کے جائیے گا. انہوں نے کہا چلو لاؤ لے کے آؤ. جب ان کے ہاتھ میں کپ دیا گیا تو چائے بالکل ٹھنڈی تھی, یخ. انہوں نے ایک گھونٹ بھری, اب ٹھنڈی چائے کون پیے گا, اور آہستہ سے اس چائے کو کنارے لگا دیا. تقریر ختم ہو گئی اور میں نے سنا دیا اور آپ نے سن لیا. ساری دن کی مجالس سے خطاب کرنے کے بعد جب گھر پہ آئے اور آ کے سوئے تو خواب میں جناب سیدہ تشریف لائیں. سنیے, خلوص سن لیجئے گا. جناب سیدہ تشریف لائیں اور جب جناب سیدہ تشریف لائیں تو ایک جملہ کہا, کہتے ہیں کہ کوثری تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہا میں اسی کی ماں ہوں جس کے تو نے مصائب پڑھے ہیں. کہا کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں. جانتے ہو تم نے کل کتنی مجلسیں پڑھی ہیں؟ کہا بی بی 7-8 مجلسیں پڑھی ہیں, 7-8 مجالس سے خطاب کیا. کہا تجھے معلوم ہے کہ اس میں سے میں نے کون سی قبول کی ہے؟ لیکن میں نے آج کچھ نہیں پڑھا صرف اس لیے تاکہ آپ کے جذبات آمادہ ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ مجالس جو چلیں گی یہ خلوص کی بنیاد پہ چلیں. تم جانتے ہو میں نے 10 مجالس میں سے تو انہوں نے کہا کہ بی بی وہ مجلس جو فلاں مرجع کے یہاں میں نے پڑھی تھی؟ کہا نہیں. کہا وہ جو فلاں انجمن کی جانب سے, جتنی بڑی مجالس تھی انہوں نے سب گنوا دی. جناب سیدہ نے کہا نہیں میں نے تیری کل کی مجلس میں صرف ایک مجلس قبول کی. کہا کون سی؟ کہا وہ جو تو نے بچوں میں پڑھی تھی. اب اگلا جملہ سن لیجئے گا, شاید یہی مجلس کا آخری جملہ بن جائے.
سن لیجئے گا راجو بھائی، ایک جملہ ہے مولائی بھائی، بس ایک جملہ، تڑپ جائیے گا، کیفیت محسوس کیجئے گا۔ کہتا بی بی آپ نے وہ قبول کر لی؟ کہنے گے ہاں قبول کر لی، مگر ایک شکایت ہے۔ کہ کیا شکایت ہے؟ کہ تو نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ تم نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بی بی اس لیے نہیں پی کیونکہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بس سیدہ نے جو جملہ کہا وہ عجیب کا، کہتے ہیں کوثری تجھے نہیں پتا وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔